الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم نے انسان کو بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں تخلیق کیا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس کی تدفین بھی خوبصورت ہے، حسن تقویم میں ہے۔ اس کی لائف بھی بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازا جاتا ہے، یعنی انسان کی ہر جگہ ہی بڑی عظمت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، بشرطے کہ اس کی ذات و صفات میں شریک نہ کرے، اس کے بتائی ہوئی چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ پھر وہ جب دنیا سے انسان جاتا ہے، آتا تو وہ برہنہ حالت میں ہے، ننگے حالت میں ہے، لیکن جب جاتا ہے اس کے ساتھ وہ ننگا ہونے والا سلوک نہیں روا رکھا جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اس کے جسم خاکی کے ساتھ، اس کی خوبصورتی کے ساتھ، اس کی صفائی ستھرائی کے ساتھ تصور لباس بھی جاتا ہے، اور لباس یعنی کفن اس کو پہنایا جاتا ہے، اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر صرف اس کا ستر ہی مقصود ہوتا، یہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، تو میت کے ساتھ کفن کے اہتمام کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، تو مصطفیٰ نے کفن پہنا کے بھیجا ہے۔ زیادہ سے زیادہ چلو قبر تک ایک چادر میں لپیٹ کر لاتے، پھر قبر میں اتارتی اس کو کھینچ کے نکال لیا جاتا، چادر بھی بچ جاتی، بندے کا پردہ بھی رہ جاتا، کیونکہ میت کے لیے قبر جو ہے ایک صندوق کا سطر کی حیثیت رکھتی ہے۔ صندوق ہی ہوتا ہے نا، بکسا جسے کہتے ہیں، باکس، تو وہ ایک سطر کا کام دیتی ہے، اس کے ہر طرف سے سطر ہے، اس کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی پھر مٹی اوپر ڈالنے کے بعد یا سلیبز ڈالنے کے بعد۔ تو یہ باتیں ساری ثابت کرتی ہیں کہ میت کو جو کفن پہنایا جاتا ہے وہ صرف انسانی جسم کے تصور عظمت اور اس کے اعزاز و اکرام کی خاطر پہنایا جاتا ہے۔ اگر اس اعزاز کو جو اس کے مرنے کے وقت اسے کفن کی صورت میں دیا گیا ہے، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے سال بھر میں ایک مرتبہ اس کی قبر پر پھولوں کی چادر ہی چڑھا دی جائے، عظمت جو ہے اس کی، تو یہ کوئی بات خلاف عقل بھی نہیں لگتی، کیونکہ مٹی کے اندر بھی خلاف عقل نہیں ہے، اور ساتھ مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی ہے، اگر نہیں ایسا کریں گے تو سنت سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے، نافرمانی میں آئیں گے۔ تو اگر چلیں، منع بھی نہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ آپ کی حجرہ مبارک پر تو بہت سارے ماشاءاللہ خوشبو والی چادریں ہیں، بہت ساری ہیں، تو منافی شریعت بھی نہیں ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں اگر سال کے بعد اس کی یاد تازہ کر دی جائے کہ ہمارے استاد صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب یا بزرگ ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، سارے قرآن کے لفظ ہیں نا، متقی ہیں، والد ہیں، تو یہ اگر ان پر ایک یاد تازہ کر لی جائے جس دن یہ فوت ہوئے تھے، جس مہینے کی تاریخ ہو، تو کوئی حرج تو نہیں ہے، شریعت کے یہ منافی بھی نہیں لگتا، نہ عقلاً نہ شرعاً، نہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، اور نہ ہی منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا ہے نا، وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ، میں آیت بھول گیا تھا، معافی دیجیے گا، وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں پس اسے مضبوطی سے تھام لو، فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، پس وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روکیں تم رک جاؤ، تو روکا نہیں آپ نے، نہ حکم دیا ہے نہ روکا ہے، آسان سا کام ہے۔
ویسے ہی ایک گڑھا کھود کر اس پر قبر بنانا ہو، پھر اس پر چادر یا پھول چڑھانا کسی عقل مند انسان کا فعل تو نہیں ہو سکتا نا۔ جس قبر میں کوئی انسانی جسم ہی مدفون ہوتا ہے، جس میں کوئی شے اندر گئی ہوتی ہے، جو عقل مند ہوتی ہے، عالم ہوتی ہے، شیخ ہوتی ہے، پیر ہوتی ہے، انبیاء ہوتی ہیں، صدیقین ہوتی ہیں، شہداء ہوتی ہیں، جنہوں نے کوئی کام کیا ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو کون پوچھے گا؟ جنہوں نے کوئی کام کیا ہے تو ان کی یاد تازہ رکھی جاتی ہے، ان کو سلام بھی دیا جاتا ہے، تو پھول چڑھائے جاتے ہیں جس میں انسانی مرور وقت کے باعث خاک میں بے شک مل جائے، ان کی یادیں تازہ رہتی ہیں۔ مگر مدفون جو ہے، مدفون انسان کا تصور عظمت تو خاک میں نہیں مل سکتا نا۔ تصور تو خاک میں نہیں مل سکتا، اس کا ترکہ بھی خاک میں نہیں ملتا۔ ترکے کو تو اس کی جائیداد مال دولت فٹافٹ پڑتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسی بات ہو جائے، کیونکہ چہروں کا خاک میں مل جانا تو ممکن ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے اعمال ہیں، وابستہ یادیں ہیں، تصورات ہیں، وہ خاک میں نہیں مل سکتے، وہ یاد رہتے ہیں۔ لہٰذا کسی قبر پر پھول یا چادریں چڑھانا مدفون انسان کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی میت کو کفن پہنانا محض اس کے اعزاز انسانی کو برقرار رکھنے اور پس مرگ بھی اسے ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نماز بھی تو دعا کرتے ہیں نا، ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ زندوں کے لیے مردوں کے لیے بھی ہے، تو نماز میں دعا کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں نا۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، والدی، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ جب زندہ ہیں تو ایڈوانس بکنگ، اور جب وہ فوت ہو جائیں تب بھی چھوڑتے تو نہیں ہیں کہ جب فوت ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں والدیہ تو نہیں نکال سکتے، پھر آگے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سارے مومن جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا آئیں گے تا قیامت تک رخصت ہوں، یوم یقوم الحساب تک ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، پہنچ رہی ہے نا۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، تو زندہ ہے ابھی تو ایڈوانس بکنگ کرا رہے ہیں نا۔ نماز میں اللہ کی ثنا، اللہ کی قرآن پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر یہ دروشی پڑھتے ہیں، پھر رکوع، قعدہ، سجدے، سارے عمل جو آپ جانتے ہیں، پھر درود ابراہیمی پڑھ کے، پھر ابھی جانی آخر میں ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، والدیہ، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو کیا دعا چھوڑ دیتے ہیں جو مومن فوت ہو چکے ان کے لیے نہیں مانتے؟ سب اکٹھے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی طرح دفن کے بعد اگر کوئی چادر پھول چڑھا ہی دیتا ہے یا ادا کر لیتا ہے تو نہ تو یہ خلاف عقل ہے اور نہ ہی شرک ہے اور نہ ہی یہ بدعت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے نہ حکم دیا ہے نہ منع فرمایا ہے۔ البتہ جو تنگ نظر قبروں پر چادر اور پھول چڑھانے کے حق میں نہیں ہے اور میت سے کسی قسم کے سطر یا کپڑے کے انتصاب کو ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ اپنی میتوں کو جو ان کے قبضہ اختیار میں ہیں وہ شرک و بدعت سمجھ کر انہیں ننگا دفن کر دیں، نہیں کر سکتے، یا پھر کم از کم یہی کر دیں، یہ نہیں کر سکتے جرودین اپنی وصیت ہی کر جائیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے برہنہ دفن کیا جائے، ننگا دفن کیا جائے، کیونکہ مروجہ مفہوم شرک و بدعت کے مطابق تو یہ بھی سب کچھ بڑا شرک ہی ہے نا، جس سے فطرت نے برہنہ پیدا کیا ہو اور آپ اس کو لباس دے رہے ہیں۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالی ہے ساری عمر کپڑے کیوں پھر زیب تن کیے ہیں اس نے؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہاں حکم ہے۔ اور پھر جو مردے کے ساتھ جو اسباب کیے جاتے ہیں، جو مصورت کفن اس کے شریک سفر آخرت ہیں، کیوں ساتھ لے کر گیا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے وہاں قبر میں؟ اور اس طرح فطرت کی عطا کردہ برہنگی کو بدعت کفن سے کیوں ڈھانپ دیا گیا؟ عزیزان گرامی، اور یہ کفن پہنانا ملتا نہیں ہے قرآن کی آیات میں، حدیث پاک میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب والے ہیں، ہمیں ادب سکھاتے ہیں۔ ادبانی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور سکھانے میں کمال کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن سے تو اس کا ثبوت نہیں ملتا، البتہ حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ تو ثابت ہوا یہ ساری باتیں اتنی کر کے لمبی کہ میت کے لیے کفن کا اہتمام صرف اس لیے کیا جاتا ہے اس کی انسانی عظمت کو اعزاز بخشا جاتا ہے، اور اس طرح اپنی طرف سے اسے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ یاد اگر تازہ کی جاتی ہے سال بعد میں ایک دفعہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے
یہ عوام کو سمجھانے کی بات ہے. خاص کے نزدیک تو فلسفہ کفن کچھ اور ہی نوعیت کا ہے. جو خاص بنتے ہیں ان کے لیے تصور کفن اور چیز ہے. ان کے خیال میں جب فوت ہونے والا انسان کفن پہن کر بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی زبان حال یہ کہہ رہی ہوتی ہے بقول سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ. کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری، ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری، مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری. آیا ہوں کفن پہن کر، آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری. ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری، مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری. آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.